خاص طور پہ خوابوں میں اس حوالے سے ایک یہ ہے امپورٹنٹ چیز کہ کیا مرنے سے پہلے انسان کو کوئی اشارہ مل جاتا ہے؟ ہر انسان کو اشارہ مل جاتا ہے؟ اسے کوئی ایسے خواب نظر آتے ہیں؟ ہر ایک کو نہیں. اچھا, ہر ایک کو نہیں, کسی کسی کو. جی. اچھا, اور اگر کسی کو کسی وقت اشارہ مل گیا, جی, ایک اور بات بتاؤں جو کہ لوگ اپنا بہت زیادہ نقصان کرتے ہیں. لوگ بہت ساری چیزوں سے خود اپنی تعبیر نکال لیتے ہیں خوابوں سے, اور فرض کریں کہ کسی بھی ایک چیز سے وہ تعبیر خود نکال لیں گے خوف کی وجہ سے کہ میں مرنے والا ہوں, اور وہ مر جاتا ہے. نمبر ایک. نمبر دو, ایک انسان جو یہ علم نہیں جانتا اس سے دوسرا انسان خواب پوچھتا ہے اور وہ کہتے ہیں تم مر جاؤ گے, وہ مر سکتا ہے 90%. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب پرندے کے پر میں ہے, جب تعبیر کر دی جائے پھر نہیں وہ ریکور ہو سکتی. بے شک صلی اللہ علیہ وسلم. میری لائف میں ایک ابھی چند دن پہلے بھی میں ایک بات کر رہا تھا کہ ایک آدمی چینل پر آ کر اپنا اس کا خوابوں کی تعبیروں کا چینل ہے, اور اس میں بتا رہا ہے کہ امام ابن سیرین رحمہ اللہ نے خواب کی تعبیر بیان کی, دو اماموں کے نام لے رہا ہے, امام ابن سیرین اور امام کرمانی کا نام لے رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر کسی انسان نے دیکھا کہ اس کی شادی ہو رہی ہے اور اس سہاگ رات میں اپنی بیوی اپنی سہاگ والا روم, اس کو کیا کہتے ہیں جی, مسحری والا جو روم ہے, کمرہ, یہ ایگزیکٹ ذہنی جو اس میں بناتے ہیں جو بیڈ کو پھول شول لگائے ہوتے ہیں. جی, اگر کوئی انسان اس کمرے میں داخل ہوا, اس نے شادی دیکھی اور اس کمرے میں داخل ہوا اور خواب میں اس نے دیکھا کہ بیوی غائب ہے, تو دیکھنے والا مر جائے گا. اچھا, میری لائف میں ایسا ہوا تھا کہ ایک آدمی نے یہ خواب دیکھی تھی, کسی سے تعبیر پوچھی تھی, اس نے کہا یہ تم مر جاؤ گے, اور وہ مر گیا تھا. اب جس کا دوست تھا اب وہ میرے پاس رابطہ قائم کیا, اس نے کہا شیخ آپ سے خواب کی تعبیر پوچھنی ہے, آپ تعبیر بیان کریں. یہی خواب میرے بھائی کے دوست نے دیکھا تھا, وہ مر گیا, اب وہی خواب میرے بھائی نے دیکھا ہے. تو میں نے کہا اس کی تعبیر میں موت نہیں ہے, کوئی اور ٹربل ہے, موت نہیں ہے, تمہارا بھائی مرے گا نہیں. ٹھیک ہے. اچھا, امام صاحب کی طرف منسوخ کر رہے ہیں وہ بات. اصل میں امام صاحب نے اپنی زندگی میں کوئی کتاب خوابوں کے عنوان پر نہیں لکھی, وہ جو کچھ موجود ہے وہ آپ کی طرف منسوب کیا گیا. ٹھیک ہے. نمبر 1 کہ وہ امام صاحب کی طرف منسوب ہے. نمبر 2, اگر وہ بات سچی نکلی کہ وہ امام صاحب نے تعبیر بیان کی تھی تو امام صاحب سے غلطی ہوئی ہے, کیونکہ خوابیں اپنے لاجک سے تعبیر ہوتی ہیں, لاجک سے. سیم خواب میں نے دیکھا, دوسرے نے, تیسرے نے, تینوں کی تعبیر الگ ہو سکتی ہے. ایک تو وہ ہے نا جی جی اسٹیٹس کے چینج ہونے سے. جی جی. دوسرا یہ ہے کہ ایک انسان خواب کے اندر سے اس کا مواد دیکھتا ہے. اس میں آپ نے اس میں چائے ڈالی گئی, دودھ ڈالا گیا, پتی ڈالی گئی, سارا کچھ, یہ سارا کچھ جمع ہوا, اس کا نام ہے چائے, اسی کا نام ہے چائے. اچھا, وہاں مجھے مرنے کی لاجک دکھائیں. غائب کون ہوا؟ بیوی, دلہن غائب ہوئی شادی کے موقع پر, دلہن غائب ہوئی. اچھا, اگر غیر شادی شدہ نے خواب دیکھی, یہ بہت اہم پوائنٹ ہے, غیر شادی شدہ انسان اگر شادی دیکھے گا تو خیر ہوگی, اور شادی شدہ انسان خواب میں شادی دیکھے گا تو بیماری اور آزمائش ہوگی. اوکے, یہ غیر شادی شدہ تھا, اس نے دیکھا کہ میں روم میں داخل ہوں, میری دلہن غائب ہے, غائب دلہن ہے, مرے گا, یہ لاجک مجھے تو کچھ سمجھائیں, کوئی سمجھ آتی ہے؟ کہیں سے کوئی ایسی چیز دکھ رہی ہے کہ یہ بندہ مرے گا؟ ظاہر ہے میرے پاس تو نالج نہیں ہے, اس لیے آپ سے ہم ڈسکس کریں. جی. اچھا, اصل میں وہ لاجک سے تعبیر ہوتی ہے. اور اگر آپ کسی مرے ہوئے رشتہ دار کو خواب میں دیکھتے ہیں تو اس کے حوالے سے کیا تعبیر ہوتی ہے؟ ہاں, اس میں ایک بہت اہم پوائنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ایک انسان بہت نیک ہوتا ہے, فوت ہو گیا, چلا گیا, جانے سے پہلے بہت زیادہ سخت بیماری کاٹی, ہاسپٹلائز بھی رہا, بہت کچھ ہوا. مرنے کے بعد کسی نے دیکھا کہ وہ تو بہت زیادہ کمزور ہے اور ضعیف ہے اور بیماری کی حالت میں ہے. آپ کی نانی نانا زندہ ہیں؟ جی, یہ دونوں زندہ ہیں. اچھا, دادا دادی فوت ہو گئے دونوں. آپ فرض کر لیں ابھی جی کافی بڑی عمر میں. جی, فرض کر لیں کہ دادی کی عمر 70 سال تھی. آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کی دادی کی عمر 70 سال تھی. ٹھیک ہے. آپ نے خواب میں دیکھا کہ دادی مجھے خواب میں ملی ہیں, وہ بہت کمزور ہیں, بہت ضعیف ہیں, وہ تکلیف میں ہیں. آپ ایسے انسان کے پاس چلے گئے جو یہ علم نہیں جانتا, آپ نے ان سے کہا یہ میں نے خواب دیکھی ہے, تو وہ یہ کہے گا وہ عذاب میں ہے.
یہاں آپ نے دیکھا میری دادی ساری زندگی نمازیں پڑھتی رہ گئی, تہجدیں پڑھتی رہ گئی, ذکر اذکار قرآن تسبیحات سارا کچھ تھا. کیا دیکھا کیا تھا اصل میں؟ وہ فوت ہونے سے پہلے سخت بیمار ہوئی تھی اور ضعف کی حالت میں جو ہے دنیا سے گئی, کمزوری کی حالت میں, اور اسی حالت میں سابقہ زندگی کے واقعات سے خواب بنی, وہ دیکھی, وہ علم نہیں جانتا, اس نے کہا وہ عذاب میں ہے. اسی طرح فوت شدہ انسان اگر اس کو حشاش بشاش دیکھا جائے, بوڑھا تھا, جوانی کی عالم میں دیکھا جائے, جوانی میں دیکھا جائے. آپ نے اپنی دادی کو دیکھا جوان ہے, دادی تو بوڑھی تھی, جب آپ نے جوان دیکھا تو یہ سمجھ لیں وہ جنتی ہیں. اللہ کے رسول کے پاس ایک عورت آئی تھی, لاجک یہ ہے, اس نے کہا یا رسول اللہ دعا کریں کہ میں جنت میں جاؤں. آپ نے فرمایا بوڑھے تو جنت میں نہیں جائیں گے, یہ لاجک موجود ہے نا, اور روئی. اس نے کہا ساری زندگی عبادتیں کر کر کے میں تھک گئی, جنت کے حصول کے لیے آپ نے اتنی آسانی سے کہہ دیا. پھر آپ نے فرمایا کہ کہیں پریشانی میں نہ جائے. فرمایا وہ بوڑھے جب جنت میں جائیں گے تو جوان ہو جائیں گے. تو کسی بوڑھے کا فوت شدہ کا جوان نظر آنا جبکہ وہ بوڑھا تھا, اس کا جوان نظر آنا, اس کے جنتی ہونے کی لاجک موجود ہے یا نہیں ہے؟ بالکل موجود ہے, حدیث موجود ہے, حدیث موجود ہے. اچھا اصل چیز یہ ہے کہ جو بھی خواب ہے اس کے ساتھ کہنے کی لاجک جڑی, لاجک کے بغیر تعبیر نہیں ہو سکتی. حدیث سے ہمیں کہنے کی اس کا کوئی نہ کوئی جی ریفرنس مل رہا ہے, کوئی چیز مل